حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت ہی بابرکت مہینہ اور دن ہمارے درمیان موجود ہے کہ آج کعبۃ اللہ اور ارد گرد مکہ مکرمہ کے اندر فرزندان توحید پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں اور آج خصوصی طور پہ عرفات میں حاضری اور حج اکبر کہ آج ویسے ہی جو جمعہ ہے وہ مومن کے لیے عید کا دن ہے اور جس دن حج ہو تو وہ دن بھی گویا عید کا ہی دن ہے، تو گویا عیدوں کا اجتماع یہ مسلمانوں کے لیے۔ ایک شخص جو کہ یہودی تھا، اس کا ایک مکالمہ حضرت عمر فاروق سے ہوتا ہے کہ تمہارے قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہمارا جو لٹریچر ہے یا ہماری جو کتاب ہے تورات، اس میں آتی تو ہم اس دن کو خوشیوں اور عید کا دن مقرر کر لیتے۔ ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اسے عید کا دن مناتے، اس کو سیلیبریٹ کرتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ بتاؤ۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور اس وقت بھی ان کے سامنے قرآن اللہ کا کلام آیا تو انہوں نے بھی اس کو پڑھا۔ پوچھا کون سی آیت ہے؟ کہا یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آج میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ آج دین کو مکمل کر دیا گیا اور آج میں تمہارے لیے دین اسلام کے بطور مذہب ہونے پر راضی ہو گیا۔ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تام کر دیا اور تم سے بطور اسلام دین کے میں تم سے راضی ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اتری اور وہ ہمارے عید کا ہی دن تھا۔ یہ عرفات کے دن جب حجۃ الوداع ہو رہا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ آج میں تم سے مسلمان ہونے کے ناطے راضی ہو گیا ہوں کہ تم مسلمان ہو، کسی اور مذہب پر نہیں ہو، میں تم سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ جس مذہب اور دین سے اللہ راضی ہونے کا اعلان فرما رہا ہے، اللہ نے ہمیں اسی دین کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ نے ہمیں اسی اسلام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری زندگی اسی پر قائم اور اختتام بھی اسی پر عطا فرمائے، اسی پر عطا فرمائے۔ اللہ اس دین سے راضی ہے، اس مذہب سے راضی ہے، اور یہ آیت اتری حجۃ الوداع کے موقع پر۔
حجۃ الوداع یعنی رخصتی حج، حج کی تاریخ، جیسے کہ میں پچھلے 2 ہفتوں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو عرض کر رہا ہوں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ شریف کی عمارت بنانے کے لیے ذمہ داری عطا فرمائی۔ انہوں نے، ان کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ مسجد حرام یا حرم محترم، اس کی تعمیر میں انہوں نے حصہ لیا۔ گویا مسجدوں کو آباد کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ وہیں پر انہوں نے بڑے اخلاص سے دعائیں بھی کی اپنی آل اولاد نسلوں کے لیے، اور آخر میں ایک دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے رب، وہ جو آخری نبی ہیں وہ تو میری نسل میں پیدا فرما دے، وہ نبی جو ان کو کتاب تیرا کلام پڑھ کر سنائے گا، انہیں حکمت اور دانائی اور علم اور فہم سے نوازے گا، ان کے برے کاموں سے ان کو ہٹا کر ان کی ظاہری باطنی پاکیزگی بنے گا، پاکیزگی کو قائم فرمائے گا، پاکیزہ کر دے گا۔ مولا تو وہ رسول میری نسل میں پیدا فرما دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ دعا قبول فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخر الزماں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں۔ یہاں پہ یہ بات یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب مبارک جو خود بیان فرمایا وہ کوئی 22-23 واسطوں تک بیان فرمایا گیا۔ تو عام سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، جیسے یوں کہتے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن قصی بن مناف، اس طرح آگے تک، آخر عدنان نام آتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ عدنان اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل حضرت ابراہیم کے صاحبزادے ہیں۔ تو درمیان کا گیپ صحیح احادیث طیبہ میں پورا بیان نہیں کیا گیا۔ تو بعض کتابوں میں، بعض پمفلیٹ میں، یا بعض لوگ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں نام بنام، تو علماء کرام جو محققین ہیں وہ منع فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے، بس اتنا بیان کیا جائے جو سرکار نے فرمایا۔ ہاں، وہ جو آپ کی چین ہے، آپ کا سلسلہ ہے، آپ کی کڑی ہے، وہ الحمدللہ سارے ہی موحد، توحید کے پرستار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے، ہر برے کام سے محفوظ، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں حضرت آدم سے لے کے اپنے ماں باپ تک ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرح منتقل ہوتا رہا، یعنی میرے سارے آبا وہ سب پاکیزہ تھے، موحد مسلمان تھے، اور میری جتنی مائیں دادی نانی بنتی ہیں اوپر تک، اللہ نے سب کو کفر اور گناہ کی آلودگی سے میری وجہ سے بچائے رکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر سے، ہر قسم کی خرابی سے آپ کے نسب مبارک کو اوپر آپ کی وجہ سے محفوظ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی جب اعلان نبوت فرماتے ہیں، لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں،
تو وہی لوگ معروف ہے کہ مخالف ہو گئے، آپ کے ماننے والوں پر ظلم و ستم ہوا، تکالیف ہوئیں، آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر، آپ کی آل اولاد پر شدید حملے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی پر حملہ ہوا ہے، سیدنا زینب پر۔ اس طرح مختلف واقعات ہیں، صحابہ کرام پر انہیں شہید کیا گیا ہے، آپ کے محبت کرنے والوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس تمام کے باوجود مکے میں رہتے ہوئے سارے جو جڑے ہوئے صحابی تھے، اہل بیت تھے، سب کو کہا گیا تھا کہ آپ نے کسی کو بدلے میں مارنا کوٹنا نہیں، جواب نہیں دینا ہے۔ اور پھر اس تمام تر تکلیف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا بھی منصوبہ ان لوگوں نے بنایا، جو کہ ہجرت کی شب میں سارے لوگوں نے مل کر آپ کے حجرے مبارک کا احاطہ کر لیا تھا۔ اس وقت کو دیکھا جائے تو تقریباً یہ 13 سال کا عرصہ لگتا ہے کہ جو یوں سمجھ جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے جو ماننے والے تھے ان کے لیے بڑا کڑا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمان جو پریشان حال تھے انہیں اجازت دی کہ آپ چاہیں تو کسی اور علاقے میں شفٹ ہو سکتے، تو پھر اجازت لے کے کچھ مسلمان حبشہ چلے گئے، افریقی ممالک میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض قریبی صحابہ نے بھی اجازت چاہی، حضرت صدیق اکبر نے اجازت چاہی، مجھے بھی اجازت دے دے، میں بھی کہیں چلا جاؤں۔ آپ نے انہیں روکا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی اجازت مل جائے تو تم میرے ساتھ ہی چلنا۔ اب یہاں پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، عام مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی، اور پھر ان سے فرمایا کہ مجھے بھی اجازت مل جائے تو میں چل پڑوں۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ساری کتابوں میں یہ مسئلہ درج ہے کہ جس علاقے جس قوم میں بھیجا گیا تو جب تک حکم الہی نہ آئے ان نبی محترم کو اس علاقہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، چاہے اس میں کوئی بھی صورتحال ہو، حتیٰ کہ وہ شہید بھی ہو جائیں، جب تک حکم نہیں آئے گا وہاں چھوڑنے کا علاقہ اجازت نہیں۔ صرف پوری تاریخ کے اندر ایک نبی محترم کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی آزمائش میں مبتلا فرمایا، اور وہ تھے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام۔ نینوا جو علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ آپ نے ان کو جو کہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں سیدھی راہ پہ لانا ہے۔ کوئی نہیں مانا، عرصے تک آپ تبلیغ کرتے رہے، اتنے غصہ ہوئے کہ آپ وہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے اور کشتی میں بیٹھے، تو کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر آپ تشریف لے گئے تھے تو ادھر آزمائش ہو گئی، بھنور آ گیا۔ لوگوں نے کہا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص بلا اجازت اپنے مالک سے اجازت لیے بغیر نکل جاتا ہے، کشتی کے سفر میں ہو، تو اس کو بھنور آتا ہے، اور ہمارا طریقہ یہی ہے کہ اسی بندے کو بھنور میں ڈال دو، باقی بچ جائیں گے۔ اب تم سب بتاؤ باری باری کر کے کہ کون بلا اجازت آیا؟ ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے، سب نے منع کیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی باری آئی تو آپ نبی ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، تو آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ آیا ہوں۔ تو لوگوں نے حضرت یونس کو ہی اٹھا کے علیہ السلام پانی میں ڈال دیا، تو جو بھنور تھا اس میں بڑی مچھلی آتی ہے اور وہ اپنے پیٹ میں لے لیتی ہے، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام آزمائش میں چلے گئے اور کافی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ فرمایا کہ وہ ظلمات تھی، تاریکی در تاریکی، رات کا اندھیرا، پھر پانی کی اپنی جو کیفیت ہے وہ اندھیرا پن ہے، پھر مچھلی کا پیٹ وہ ایک اندھیرا ہے، یعنی تہ در تہ تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام کو آزمایا گیا۔
وہاں انہوں نے عرصے تک اس آزمائش کا سامنا کیا اور پھر بالآخر تسبیح آیت کریمہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو پاکیزہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے ہی اپنے آپ پہ یہ ظلم کر لیا، تیری اجازت کے بغیر چلا گیا۔ قرآن سورہ صافات پڑھیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر وہ تسبیح نہیں پڑھتے تو للبثا، وہ ضرور بضرور ٹھہرے رکھتے الی یوم یبعثون، قیامت تک انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھا جاتا۔ یہ آزمائش اتنی لمبی ہو جانی تھی۔ اللہ قادر مطلق ہے، جس طرح ابلیس قیامت تک زندہ ہے تو اللہ اس بات پہ قادر ہے اس مچھلی کو بھی قیامت تک رکھتا اور حضرت یونس کو بھی اس کے پیٹ میں رکھتا، لیکن کیونکہ انہوں نے تسبیح پڑھی، اپنے جو بات تھی وہ عرض کی، اللہ نے ان کی تسبیح کو قبول فرمایا اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں باہر نکال دیا۔ تو اگر ہم پر بھی کوئی آزمائش ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارا ہی اپنا عمل دخل ہے اس میں۔ تو سب سے پہلے تو اپنے اس خراب عمل سے توبہ کرنی چاہیے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آیت کریمہ پڑھ کر اس کا واسطہ دیں کہ اللہ میں نے ہی اپنے آپ پہ ظلم کیا، تو بڑا پاکیزہ ہے، مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرما۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے جس طرح اپنے نبی حضرت یونس کو آزمائش سے نکالا، اللہ تعالیٰ ہماری بھی آزمائشوں کو دور فرما دے گا۔ تو کسی بھی نبی کو بلا اجازت جانے کی اجازت نہیں ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر نے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا رک جاؤ۔ پھر یہ وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ شریف چلے گئے، وقت گزرا اور 8 سالوں کے بعد جس علاقے کو چھوڑا تھا اسی علاقے میں بطور فاتح مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ پورا علاقہ جو آپ کے مخالف تھا آج آپ کے ماتحت ہو گیا تھا۔ اس بات کو میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ جب آپ بطور فاتح داخل ہوئے تو عاجزی کا عالم یہ تھا کہ آپ کا جو سر ہے تھوڑی مبارک ہے وہ سینے سے چپکی ہوئی تھی اور اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کا سر سواری کی پیٹھ کو لگ رہا تھا، جبکہ اسی زمانے میں لوگ جب فاتح ہوتے تھے تو گردنیں کاٹ کر میناریں بناتے تھے، عورتوں کو غلام باندی بنا دیا جاتا تھا، بچوں کو خادم بنا لیا جاتا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کے اندر انسانیت کا عروج ظاہر فرمایا اور فرمایا تم سب کے سب آزاد ہو۔ آج جو اپنا گھر کا دروازہ بھی بند کر لے گا وہ بھی محفوظ رہے گا، آج کوئی فلاں کے گھر میں بھی چلا جائے گا محفوظ ہوگا، حرم کی حدود کے اندر داخل ہو جائے گا اس کی بھی جان مال محفوظ ہوگی، سب کو حفاظت عطا فرمائی، آزادی کا اعلان فرمایا۔ پھر اگلے سال آپ نے حج فرمایا، اگلے سال یعنی 8 میں فتح مکہ ہوا، تو جو رمضان المبارک میں فتح مکہ ہوا ہے، اور اگلے سال 9 جو ہجری کا سال بنتا ہے اس میں حج کی فرضیت کا حکم اللہ کی طرف سے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا نگراں مقرر کر کے، کیونکہ علاقہ تو اب مسلمانوں کے پاس تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ شریف چلے گئے تھے، تو بطور نگراں ان کو بھیجا، اور 9 ذی الحج کے اندر جب حج ہو گیا، 9 ہجری میں جب حج ہو گیا تو اگلے سال جو 10 ہجری تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اور وہ حجۃ الوداع تھا، اور اس دن جو عرفات کا دن تھا وہ آج والا دن تھا، جمعے کا دن، صحیح ہے نا؟ آج بھی عرفات کا دن ہے، آج بھی جمعے کا دن ہے، اور آج ہی وہ آیت گویا اتری جو میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پہ پوری کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں، میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں۔
تو اس پر ہمیں خوشی منانی چاہیے کہ الحمدللہ جس دین اور مذہب سے اللہ راضی اللہ نے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اب جس دن یہ خطبہ ہو رہا ہے، آیت اتر رہی ہے، اسی دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا۔ حج کا خطبہ دیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، حجۃ الوداع کا خطبہ حجۃ الوداع۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ اس کے مندرجات، اس کے کلمات مبارکہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے تھے، جسے پوری دنیا کے لیے ایک بہترین آئیڈیل گائیڈ لائن کہا جا سکتا ہے کہ اگر خوشحالی پانی ہے، پورے علاقے کو امن اور سکون کا گہوارہ بنانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر من و عن عمل کر لیا جائے۔ سب سے پہلے جو بات خطبۃ الوداع میں 2-3 مقامات پہ آپ نے خطبہ دیا، ایک عرفات میں دیا، ایک عقبہ کے مقام پہ دیا، ایک کسی اور مقام پہ دیا۔ تو وہ سارے خطبے 2-3 خطبے جو ہیں وہ سارے کے سارے خطبہ حجۃ الوداع کہلاتے ہیں۔ تو ایک خطبے کا آغاز یوں ارشاد فرمایا، بعد الحمد للہ والثناء علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، ایھا الناس، اے لوگو، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ عمومی طور پہ پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا۔ اے لوگو، ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم، لوگو تمہارا خون اور تمہارا مال تمہیں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص کسی کی جان کو نہ لے اور کوئی بھی شخص کسی کے مال پر قبضہ نہ کرے، یہ حرام ہے۔ اور یہ حکم الی ان تلقوا ربکم اس وقت تک کے لیے جب تک کہ تم رب سے ملو، یعنی قیامت تک یہی حکم ہے۔ کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جس طرح آج اس دن کی حرمت ہے، اس شہر یعنی جو مہینہ ہے اس کی، عربی میں شہر مہینے کو کہتے ہیں، اور بلد عربی میں شہر کو کہتے ہیں، سٹی کو جو ہمارے ہاں ہے۔ تو جس طرح آج کا دن معزز ہے، مہینہ معزز ہے، یہ مقام معزز ہے، حرمت والا ہے، اسی طرح ہر ایک کا مال ایک دوسرے پر حرمت والا ہے اور ہر ایک کی جان ایک دوسرے پر حرمت والی ہے۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ سب سے بے قدر چیز جو ہمارے مسلمان معاشرے میں ہے وہ جان ہے۔ اس طرح آسانی کے ساتھ دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، چند سکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند چیزوں کے لیے، موبائل کے لیے، پرس کے لیے۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اس کا جواب بہت زیادہ سخت ہے۔ فرمایا جو جان بوجھ کر وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا وہ ابد الآباد ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس پر اللہ کی ناراضگی اور غضب ہوگا۔ اللہ نے ایسے بندے کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، بڑا، جو قاتل بن جائے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو خود بھی قتل کر رہے ہیں، جو دوسروں کو اکسا رہے ہیں، اور جو تنظیمات ہیں، جو ادارے ہیں، جو افراد ہیں، جو بھی ہو XYZ، اگر وہ کسی بھی شخص کی جان لے رہا ہے یا لے رہی ہے، وہ بظاہر دنیا میں چند ایک دنوں کے، مہینوں کے، سالوں کے نفع اٹھا لیں گے، لیکن کل قیامت میں اس کی جواب دہی ان کی گردنوں پر رہے گی۔ چھوٹا عذاب فرمایا جہنم کا یہ ہے کہ کسی جہنمی کو جو سب سے کمتر عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ آگ کی جلتی ہوئی چپلیں اسے پہنا دی جائیں گی۔ جب وہ چپل پہنے گا تو گویا چولہے پر کھڑا ہو گیا۔
اچھا اس سے کھال نہیں جلے گی بلکہ پورا جسم جلتے جلتے اس کی تپش کا عالم یہ ہوگا احادیث طیبہ کے مطابق کہ اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جیسے چولہے پر چڑھی ہوئی ہانڈی میں پانی ابلتا ہے. یہ سب سے کمتر ہے. جبکہ اللہ فرما رہا ہے قاتل کے لیے ہم نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا. تو ایک بات حرمت انسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی ایک رول بیان فرمایا کہ اے لوگو، سارے لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ تمہارا ایک دوسرے کی جان لینا اور ایک دوسرے کا مال اسی طرح حرام ہے جس طرح آج اس مہینے کی حرمت ہے، دن کی حرمت ہے، شہر مکہ کی حرمت ہے. مزید جو تیسرا حکم ہے، دوسرا چھوڑ رہا ہوں، تیسرا حکم جو ہے وہ سود کے حوالے سے ہے. فرمایا اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے آج کے روز کہ آئندہ بالکل بھی سودی معاملات نہیں کیے جائیں گے. قَضَى اللَّهُ أَنَّهُ لَا رِبًا، اللہ نے فیصلہ کر دیا. اب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے لیکن مسلمان قوم اس فیصلے کو نہیں مان رہی. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ناسور کی طرح یہ معاملات گھس گئے. اب دیکھیے کہ بین الاقوامی سازشیں کوئی باہر سے نہیں آتا، اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کا حصہ بنتے ہیں. کل تک جو بھی فرد ہے میں اس کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہا، لیکن لیبیا کا ابھی چند عرصے پہلے صدر امریکہ کی کسی بھی وجہ سے وہ مارا گیا، قذافی. تو اس وقت کی رپورٹیں اٹھا کے دیکھ لیں، سارا میڈیا کہتا ہے کہ انتہائی مالدار تھی عوام الناس، ہر ایک کو حکومت کی طرف سے گھر گاڑی دی جاتی تھی، بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا بھی وظیفہ صدر کی طرف سے مقرر تھا. اور ابھی آپ پڑھ لیجئے پچھلے مہینے کی کہ جب وہ مارا گیا تو اس کو IMF کے پاس پورے ملک کو بھیجا گیا. اب ادھر حال یہ ہے کہ ان کا پارلیمنٹ ہاؤس عوام الناس نے جلا دیا ہے کہ معاشی مسائل کھڑے ہو گئے لیبیا میں. یہی کچھ صورتحال سارے اسلامی ممالک کی ہے. جب تک کہ یہ قوم کے سربراہان ان چیزوں سے نہیں جان چھڑائیں گے جو اللہ کا فیصلہ ہے، قوم اسی طرح پستی رہے گی اور اسی میں غرق ہو جائے گی. ابھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ صورتحال بن جائے. پرانا زمانہ سری لنکا میں شروع ہو گیا، گیس ختم، لکڑیوں پہ کھانے پک رہے، آپ پڑھ رہے ہیں. تو یہی صورتحال ہمارے ملک کی بھی ہے. قرضہ یوں لیا جا رہا ہے کہ پچھلا اتارنا ہے سود. اللہ کا حکم ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ سود نہیں ہوگا. اور اسی موقع پہ حضور نے فرمایا تھا آئندہ ہم نہ کسی کو سود دیں گے اور نہ کسی سے لیں گے. یہ آخری ہمارا آپشن ہے. اور حضور نے اسی دن فیصلہ کیا کسی یہودی کا بھی اوریجنل مال ہے وہ ہم سے لے لے، سود ہم نہیں دیں گے. اور کسی پہ ہماری قوم کا اگر چڑھا ہوا ہے تو سب سے پہلے کہا کہ میرے خاندان کا اگر کسی کے اوپر پیسہ اور پلس سود ہے تو اوریجنل پیسہ دے دے اور سود چھوڑ دے. اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا فیصلہ کرتا ہوں. اور حضرت عباس جو اسلام سے پہلے اسی طرح کے ماحول میں مبتلا تھے تو فرمایا کہ آج سے ان کا بھی یہ سارا معاملہ ختم کیا جاتا ہے، اوریجنل رقم ان کو دے دی جائے، باقی کوئی بھی 1 روپیہ اضافی ان کو نہ دے. پھر آگے اور مسائل ہیں، آگے اور احکام ہیں جو کہ آج کے خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. یقیناً وقت نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے.